الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور میرے پیارے بچوں، اس منحوس قوم کی بات ہو رہی تھی کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کو برحق جان کر انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ عمرانی اور عدم جارحیت پر دستخط کر کے منحرف ہو گئے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ کو ہمیشہ اکساتے بھی رہے اور سپورٹ بھی کرتے رہے. یہ بات نہیں تھی کہ صرف چلو لشکر لے کے چلے جاتے، وفود آتے، وفود جاتے، سرمایہ جاتا، سہولتیں جاتی. بات جب حد سے نکل گئی تو یہی بات ہو گئی جو قرآن کریم کی پچھلی آیتوں میں ہم نے سن لی اور سعادت حاصل کی. اب اللہ رب العزت نے ان پر ایک احسان کا تذکرہ کیا جو در حقیقت اگر دیکھا جائے اس قوم کے آباء و اجداد میں بھی یہی وطیرہ اور یہی عادت رہی کہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانیوں اور نبیوں کو نہ ماننے اور ان پر مشکلات لانے اور پریشان کرنے کے حوالے پر یہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا ہے. آسمان سے آفتیں آئی، زمین سے زلزلے آئے، اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی، اللہ رب العزت نے ان پر وبائی امراض مسلط فرما دی. لیکن اس بار یہ نہیں ہوا. اس بار اس بات پر اتفاق ہو گئی کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں. اس بات پر اتفاق ہو اور وہ اتنے بے بس ہو گئے اور ان کی جو دیگر یہودی قبائل تھے وہ بھی اتنے بے بس ہو گئے کہ وہ سارا منظر دیکھتے رہے اور حیران پریشان رہے کہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان سب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑنا آسان نہیں تھا. انہیں پتہ تھا کہ معاہدہ توڑنا ان کے لیے تباہی ہے، اور اگر معاہدے پر چلتے تو مدینہ کی جو محمدی ریاست بن جاتی ان میں ان کا حصہ ہوتا، وہ اس کے تأسیس اور تقویت اور اس کے پالنے کی شریک ہوتے. لیکن ان کی نصیب میں وہ بات نہیں تھی. ان کی نصیب میں تھی اللہ اور اس کے رسول سے مخاصمت اور مخالفت. فرماتے ہیں لولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء، اگر اللہ رب العزت نے ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو اس سے بڑھ کر عذاب آتا ہے کہ صفایا ہو جائے، نسلوں کا صفایا ہو جائے. فرماتے اگر یہ نہ ہوتا لعذبهم فی الدنیا، جس طرح ان کے آباء و اجداد پر دنیا میں مصیبتیں آئیں ان کے کیے دروں کی وجہ سے، تو ان پر بھی وہی آفتیں آ جاتی. باقی رہ گئی بات آخرت کی، وہ تو ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. وہ آپ نے دیکھا کہ سورت کے ابتدائی آیتوں میں ان اہل کتاب کو کافر بھی کہا،
کفروا من اہل الکتاب، اپنے آپ کو تو کہتے تھے کہ ہم دین الہی کے پیرو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہم عامل ہیں. یہ سب باتیں جھوٹ تھی. اور وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کے عذاب تیار. اور یہ کیوں؟ ان پر یہ حالتیں کیوں آ جائیں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے اختلاف کیا، تنازع لے آئے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کو انہوں نے قبول کی، اور اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کی شرعیت پر انہوں نے بات کی. تو پھر یہی ہوا کہ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو اللہ رب العزت کے ساتھ مخاصمت کا رستہ چن لیتا ہے تو اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کی گرفت اور عذاب بہت سخت. اب جب کہ بنی نذیر پر اللہ اور اس کے رسول کا لشکر آ کر حملہ آور ہو، باوجود کہ تمام حالتوں میں یہ مطمئن تھے کہ ہم بہترین دفاع کر سکیں گے، بہترین لڑائی لڑیں گے اور ہم سب کچھ کر سکیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک رعب ان کے دل میں ڈال دی جو سب کے سب ان کی طاقت کافور ہوئی. اور جب لڑائی کی نوبت آئی، دیگر کارروائیوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے ان کے درختوں کو، جو کھجور کی درخت مدینہ طیبہ کے سب سے بڑی آبادی بھی ہے، محصول اس کی کھجور کی درختیں ہیں، تو ان کے جو کھجوروں کے باغات تھے، ان باغات کو کہیں آگ لگانا اور کہیں ان کے درختیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینے کا عمل شروع. یہ حیران رہ گئے کہ یار یہ تو ہمارے لیے کچھ نہیں بچ رہا، ہماری زندگی جلائی جا رہی ہے. تو انہوں نے قاصد بھیج دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ تو اگر اللہ کے رسول ہیں تو کیا آپ کے لیے اجازت ہے یہ کام کہ آپ ہمارے درختوں کو جڑ سے بیخ کنی کر رہے ہیں اور ان کو جلا رہے ہیں، زراعت تباہ ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی جواب دینے سے پہلے آیت نازل کہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے، کیونکہ آپ لوگوں کا غرور متقاضی ہے اس بات کر کہ یہ حالات تم لوگوں پر آ جائیں. پوری تو اللہ نے مہربانی کی کہ تمہیں زندگی دی، کہیں بھی جاؤ دوبارہ زندگی آغاز کرو، دوبارہ اپنی معیشت سنبھالو، اپنی طاقت سنبھالو، لیکن اگر اس طرف دیکھنے کی جرأت بھی کی تو اللہ رب العزت نے جسے پکڑ لیا ہے ویسے بھی پکڑنے پر قادر ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا. صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے کسی آیت کی نازل ہونے سے پہلے کچھ پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو ان درختوں کا بھی صفایا کر دیا. فرمایا اللہ رب العزت نے ما قطعتم من لینا، جتنے کچھ آپ نے ان درختوں سے کاٹ کر ان کے جڑ سے پھینک دی، او ترکتموها قائمہ، یا ان کو ان کی جڑوں پر قائم رہنے دیا، فبإذن اللہ، یہ اللہ کی مرضی سے تھی، آپ کے اس میں کوئی مرضی شامل نہیں ہے، اللہ کی مشیت سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے. اور اسی طرح کرنا اس لیے چاہیے تھا وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ یہ منکر لوگ، یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، تاکہ انہیں رسوا ہونا پڑے اور اپنی ذلت و رسوائی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں، اور ان کے جو دیگر قبائل ہیں وہ بھی دیکھ لیں اور سب عبرت حاصل کریں. کہ یہ تو اللہ کا حکم تھا. صحابہ کرام میں سے کسی نے ان درختوں کو اپنی عناد اور کینہ کی وجہ سے نہیں اکاٹ ڈالا، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی. اور ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو تھا پہلے سے، تو انہوں نے ان درختوں کو، ان کے گھروں کو، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، ان کے گھروں کو، ان کے درختوں کو تباہ کر ڈالا، جلا ڈالا، کاٹ کر ڈالا.
تاکہ ان کو یہ حسرت باقی رہے کہ بھئی اب ہم کسی کام کے قابل نہیں، اور ہماری سعادت اسی میں ہے کہ اپنی جان لے کے یہاں سے چلے جائیں۔ تو یہی کچھ انہوں نے کیا۔ اگر اللہ کی طرف آ جاتے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور اسلام کی حاکمیت قبول کرتے تو یہ نوبت۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔